عظمت کونین رکھ دینا، تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا۔ الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو، میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا۔ اور پھر دیکھئے کہ قوسین کے لیے اور رسول کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی، جہاں یہ آپ رک جائیں وہیں قوسین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا، عزیز و ساتھ میرے عزت دارین رکھ دینا، کفن کے ساتھ میں خاک در حسنین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا۔ وہ ہستیاں کجا، یہ دیکھیے کہ ہم گناہگار بندوں کے لیے اللہ کیا فیسلٹی دے رہا ہے۔ فرشتے جب میرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھیں تو ان کے آگے نعت سرور کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا۔ اور آغا سروش ہندوستان کے شاعر ہیں، بہت خوبصورت کلام لکھا ہے، مقطع بڑا حسین انداز سے لکھتے ہیں۔ سروش آنکھیں تیری عرش بری کی سیر کر لیں گی، تو ان کو زیر پائے صاحب قوسین رکھ دینا، تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ فرحان علی وارث، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت عمدہ۔ اچھا جی، گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھائیں۔ ہم نے ابھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، اس میں مطلب ہمیں کیا بحیثیت مسلمان ہمیں کیا سبق مل رہا ہے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب؟ آج جب انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے پھر؟ دیکھیں، انسانی حقوق وہاں پر متعین ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی حدود ہو، لیمیٹیشنز ہو۔
صحیح. اور بیانڈ دی لمیٹیشن اگر کوئی جائے گا ہمارے لیے تو پھر حکم وہ کیا ہے بحیثیت مسلمان؟ اگر کسی ایسے فعل کا عمل کا پتہ چلے تو ہم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ ظاہر اللہ تبارک و تعالی کی عذاب کا موجب ہے، نسل انسانی روکنے کا سبب بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا عمل کرے گا کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہوا ہے، اور شریعت نے اسے مطلقاً حرام قرار دیا ہے. لہذا ایک مسلمان ایسے فعل کو کرنا تو درکنار، اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی جہاں پر ڈیوائن ریولوشنز، جہاں پر لاز نہیں ہے، وہاں پر وہ جو سوسائٹیز ہیں انہوں نے اچھا کھانا پینا، اچھا لباس، بولنا چلنا بیٹھنا، یہ طریقے تو سیکھ لیے ہیں، صحیح. لیکن انسان کی انسانیت کیا ہے وہ طریقے نہیں سیکھ سکے. تو کبھی آپ دیکھیے کہ وہ انسانوں کو ہیروشیما پر بم گرا کر انسانیت کی تباہی و بربادی کا سبب بن جاتے ہیں، کبھی وار فار ہم نے کیا پیس کا نعرہ لگا کرنا کر. ہے؟ ہمارے لیے کیا راستہ ہمیں دکھائے؟ ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے عبرت کے لیے قوم لوط کا پورا واقعہ بیان کر دیا ٹھیک. کہ کس طریقے سے، اور بتایا کہ اللہ کے فرشتے تنبیہاً آخری مرتبہ آئے، لیکن چونکہ وہ بھی جب بھی فرشتے زمین پر آتے انسان کی شکل میں آتے، حسین و جمیل تھے، تو وہ ان پر بھی فریفتہ ہو گئے. صحیح. اور کوشش کی ان سے ہی بدفعلی کی. یعنی ہم نے اپنا یہ عقیدہ صحیح رکھنا ہے کہ یہ ایک کبیح فعل ہے اور ایک حرام فعل ہے اور یہ ایک درست کام نہیں ہے، اور اس کی کوئی بھی مذہب، اور خاص طور پہ ہمارا مذہب، اس کی اجازت نہیں دیتا. مقصد انسان میں اور جانور میں کوئی تمیز ہونی چاہیے. بالکل صحیح. جی میں ایک چیز کا اضافہ کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے اور انسان کی خواہشات کو بھی خلق کیا ہے، جی جس کو ہم کہتے ہیں ہیومن ڈیزائرز. صحیح. اچھا، وہ جتنے بھی ہیومن ڈیزائرز ہیں ان کی سیٹسفیکشن کے ذرائع بھی اس نیچر میں خلق کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم سے تقاضا یہ کیا گیا ہے، جو کچھ دین اسلام کے اندر تقویٰ کا تصور ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ہیومن ڈیزائرز ہیں ان کی سیٹسفیکشن آپ نیچرل وے آف سیٹسفیکشن سے کریں. صحیح. اور جو نیچرل وے آف سیٹسفیکشن ہے، دیٹ از دا ریئل وے آف سیٹسفیکشن. ٹھیک. یعنی ہم اس بارے میں بالکل کلیئر ہے، ہمیں اس میں کوئی ابہام نہیں. اگر انسان اس سے باہر نکلے گا تو نہ صرف یہ کہ حیوان بن جائے گا، بلکہ وہ جو ایک نیچرل وے آف سیٹسفیکشن ہے وہ حاصل ہو نہیں سکتی. بالکل صحیح. اچھا مولانا صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. تمام ہم نے واقعات کو مختصراً ٹچ کرتے ہوئے، تمام تو نہیں، چیدہ ان میں سے چند. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر ہم دیکھ لیں کہ فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیسے وہ غرق ہوا، تو مجھے بتائیے گا کہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، شرک، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے انکاری ہونا. اور اگر کوئی پیغمبر آ کے بار بار رشد و ہدایت، تبلیغ، واعظ کر بھی رہا ہے تو نہ ماننا، یہ انسان کا یہ جو خصلت اور رویہ ہے، آج کل کے دور میں آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ اور اگر ہم اپنے آپ میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو پھر ہم کیسے اس ایک مرض کو پہچانیں کہ یہ مرض ہمارے اندر تو نہیں کہیں؟ قوم موسیٰ کا تمام وہ قومیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی رہی ہے، ان میں باقی تو علامات تھوڑی تھوڑی مختلف ہو سکتی ہیں. ایک قدر مشترک ہے کہ وہ شرک کرتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو خدائے واحد ماننے سے انکاری تھی. انہوں نے بہت سارے شریک رکھے ہوئے تھے، بہت سارے بت، ایکا والوں سے لے کر. قرآن میں حضرت حکیم لقمان کا بھی واقعہ ہے، اس کو بھی سامنے رکھا جائے کہ اس میں وہ حکمت کے کیسے امام گزرے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو اپنے اولاد کے ساتھ کہ بیٹا شرک سے بچنا، شرک بہت عظیم گناہ ہے. بالکل. بار بار کہا بیٹا شرک سے بچنا، ظلم اللہ کے عظیم. ظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، شرک سے بچنا. بالکل. اس واقعے سے کیا ملتا ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے سے اس طرح گفتگو فرماتے ہیں، بار بار نصیحت فرماتے ہیں، بار بار متوجہ فرماتے ہیں، بار بار پھر کہتے ہیں بیٹا گناہ وہاں کرنا جہاں اللہ نہ ہو، اور وہاں کرنا کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں اللہ تمہیں دیکھ نہ رہا ہو. صحیح. تو مقصود یہ تھا کہ اللہ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو گے اللہ تمہارے سامنے ہوگا. ٹھیک. مقصد یہ تھا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا. ٹھیک. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ جہاں سے شروع ہے، یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں ہیں. یعقوب علیہ السلام اسرائیل، جی. تو یہ وہاں سے ایک نظام چلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، دنیا میں وہ آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ کا فرمان ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ اسباب کی نفی یوں دکھا رہا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا،
اس سے کچھ نہیں ہوگا. پانی نہیں ڈبوتی, اللہ کا امر ڈبوتا ہے. آگ نہیں اللہ کا جلاتی, حکم. اللہ کا امر جلاتا ہے. صحیح. چوری نہیں کاٹتی, اللہ کا حکم کاٹتا ہے. ہوائیں نہیں اڑاتی, اللہ کا حکم اڑاتا ہے. اور موت نہیں آتی, اللہ کا حکم. اسرائیل کا فرماتے ہیں میں مچھر کو بھی نہیں مار سکتا, میں انسان کو کیا ماروں. یہ ایک بات ہے کہ ان کے اختیار میں جب ہے جب اللہ چاہے. تو یہ ساری کائنات میں موسیٰ علیہ السلام وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَا, میرے ہاتھ میں عصا ہے. یا اللہ میں اس سے پتھر جاڑتا ہوں, میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں, میں اس سے چلتا ہوں. موسیٰ ذرا پھینک کر تو دیکھو. جب پھینکو, انہوں نے پھینکا, یک دم اژدہا بن گیا. انہوں نے دیکھا یہ کیا, یوں دیکھا یہ کیا, سانپ. موسیٰ آگے, موسیٰ چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں. وہ دیکھ کر کے انسان تو انسان, خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور ہے. ہیبت زدہ اور ہو گئے. نبیوں کے پاس تو روایات میں آتا ہے کہ 40 پہلوانوں کی یا 70 یا 100 روایات میں ان کے پاس طاقت ہوتی ہے. صحیح. تو وہ گئے اور اس سانپ میں 3 قسمیں شامل ہو گئی, زہریلا بھی, تیز بھی, حیا یہ بھی قسم ہے, تسعا یہ بھی قسم. تو یہ 3 قسمیں ان کے اندر شامل سانپ کے اندر. جب وہ بڑھنے لگا تو موسیٰ آگے گئے, چلے گئے, پیچھے رخ پیٹ مڑ کے اس کو وہ چلے گئے. کہا خودھا, پکڑو. یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے, کیسے پکڑو؟ کہا پکڑو. جب وہ رکے, اللہ نے کہا پکڑو, میں ہوں. تو انہوں نے کپڑا ہاتھ میں یوں کہ دم سے میں پکڑوں. کہا دم سے نہیں, سر سے پکڑو. صحیح. اب یہ بتانا تھا کہ مخلوق سے وہ نہیں ہوتا جو مخلوق چاہتی ہے, مخلوق سے وہ ہوتا ہے